کہ جب وہ مدرسے سے نکلیں تو ان کے پاس ایک ہنر بھی ہونا چاہیے۔ میں نے ہمارے چینل کا نام بھی ای مدرسہ ہے، مدرسے میں جو ماحول ہوتا ہے اسی حساب سے انشاءاللہ ہم چلنے والے ہیں۔ اور دوسرا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی کلاس کے ساتھ ساتھ اور کمپیوٹر کی کلاس بھی شروع کریں گے۔ ہم جو کورس ابھی شروع کرنے والے ہیں، جو پروگرام شروع کر رہے ہیں، وہ ہے ان پیج۔ ہمارے چینل کا نام بھی ای مدرسہ ہے، مدرسے میں جو ماحول ہوتا ہے اسی حساب سے انشاءاللہ ہم چلنے والے ہیں۔ اور میرا جو اپنا ایک ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ مدارس کے طلباء کم از کم جو ہے اس قابل ہوں اور اس لائن میں آئیں کہ جب وہ مدرسے سے نکلیں تو ان کے پاس ایک ہنر بھی ہونا چاہیے۔ میں نے 2002 میں کمپیوٹر سیکھا تھا، 2002 سے 2023 ہے، تقریباً 21 سال ہو گئے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ ہنر کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ بہرحال اب تو ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر بہت آگے بڑھ گئے، لیکن اس وقت میں جو ہے بالکل ایک دم نیا نیا تھا یہ۔ میں جو ان پیج شروع کرنے والا ہوں، ان پیج اگر آپ نے سیکھ لیا اچھے سے، صحیح سے، اور میں انشاءاللہ، کیونکہ میری کلاسیں لمبی ہوں گی، لیکن میں ایک ایک چیز جو ہے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جیسے پیج کی سیٹنگ کیا ہے، پیج کس طرح سیٹ کرتے ہیں، اس میں کالم کس طرح لیتے ہیں، اور پیج کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، لینڈ اسکیپ کیا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا کہ اردو میں ہی جو ہے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں میں۔ تو ان پیج جو ہے، ان پیج ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں اردو کا ٹوٹلی کام ہوتا ہے۔ یعنی اردو کی اگر آپ کو کتاب لکھنی ہے، کتاب کا ٹائٹل ہے، اور جی آپ کا دوسرا یہ پمفلیٹ ہے، اشتہار وغیرہ ہیں، کورل میں چلے جاتے ہیں، کورل میں پھر ڈیزائننگ اس کی ہوتی ہے، لیکن سمپل سے آپ جو ہے سارے کام اشتہار وغیرہ کے آپ اس میں رسید بکیں ہیں اور اس طرح سے دعوت نامے، یہ سارے ان پیج میں آپ کر سکتے ہیں۔ شادی کارڈ وغیرہ یہ ان پیج میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو ان پیج اگر آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے 30,000 40,000 50,000 جتنا آپ محنت کریں گے اس سے آپ کما سکتے ہیں۔ اور میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آج کل ہمیں معلوم ہے کہ مدارس کے حالات کیا ہیں اور مساجد کے حالات کیا ہیں، تنخواہیں بہت کم ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ہنر نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے ہم پھر بڑے سخت الفاظ میں ہونے والے ہیں۔ مسجد کے متولی حضرات ہیں یا مدارس کے محترم حضرات ہیں، ان کے جو ہے پھر ہم مجبوراً ساری باتیں سنتے ہیں اور ان کی جو ہے ایک طرح سے ان کے ماتحت ہو کر کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ امامت اور مدرسی کا جو ایک مقام ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ تو اسی چیز کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور ایک فائور ہے ویب سائٹ، اور اس پہ آپ کس طرح اپنا اکاؤنٹ بنا کے آپ اس کے ذریعے، ان پیج کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، یہ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کریں گے اور اس کے پیسے آپ کو ملیں گے۔ میں آپ کو شارٹ کٹ بھی کوئی نہیں بتانے والا ہوں کہ آپ جائیں فلاں ویب سائٹ پہ اور اکاؤنٹ بنانے اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے، اتنے ڈالر آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جائیں گے وہاں، اکاؤنٹ بنائیں گے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں آپ جتنا کام کریں گے، جتنا وقت آپ وہاں دیں گے، اتنے آپ کی ارننگ ہوگی، اس پیسے آپ کما سکیں گے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ان پیج سیکھیں گے، اور ان پیج سیکھنے کے بعد میں آہستہ آہستہ پھر جو ہم دوسرے سافٹ ویئر ہیں ڈیزائننگ وغیرہ کے یا اور ایڈیٹنگ وغیرہ کے، ویڈیو ایڈیٹنگ سے متعلق ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم انشاءاللہ ان پیج سیکھیں گے۔ میں ٹائپنگ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کہیں آس پاس اپنے کسی کمپیوٹر سینٹر میں جا کر آسانی سے آپ وہاں وقت دے سکتے ہیں، تو ایک مہینہ کم از کم جو ہے آپ اپنی ٹائپنگ کے اوپر نکال لیں، ٹائپنگ آپ سیکھ لیں۔ اور ٹائپنگ سیکھنے سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو کام کرنے کی اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مان لیجیے آپ کتاب لکھتے ہیں، اب کتاب آپ لکھیں گے، ان پیج آپ کا پورا آتا ہے، کتاب کی سیٹنگ آتی ہے پوری، اور ماسٹر پیج اور یہ ہیڈنگ وغیرہ سب پورا سب کچھ آپ کر لیتے ہیں، لیکن ٹائپنگ کی اسپیڈ آپ کی نہیں ہے۔ اور مین چیز اس میں کیا ہے کہ ٹائپنگ کی اسپیڈ ہے۔ ٹائپنگ کی اسپیڈ آپ اس طرح کی ویب سائٹس وغیرہ ہیں جہاں آپ جا کر کے جو ہے اپنی ٹائپنگ اسپیڈ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے میں کسی ایک ویڈیو میں مینشن کر دوں گا، ساری جو ویب سائٹ وغیرہ ہیں ٹائپنگ کے لیے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اگر کہیں آپ کے آس پاس کوئی کمپیوٹر سینٹر ہے تو وہاں ایک مہینہ کم از کم جو ہے ٹائپنگ میں لگا لیں۔ اور پھر بھی میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا ٹائپنگ کے اوپر، پورا طریقہ جو ہوتا ہے وہ طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، اس کے بعد میں پھر آپ اپنے گھر پہ بھی جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آج ہماری انشاءاللہ ان پیج کی پہلی کلاس ہے، اور ان پیج کی پہلی کلاس میں ہم سیکھیں گے ان پیج
کھولنا، اور یہ بہت سی نارمل سی بات ہے عام طور پہ آج، کیونکہ ہر بندہ اتنا کمپیوٹر جانتا ہے کہ کس طرح ایک پروگرام کھولنا ہے، سافٹ ویئر کھولنا ہے۔ اس کے بعد میں نیو فائل ہے، فائل مینیو ہے، فائل مینیو میں نیو ہے، اور نیو کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نیو فائل ہے، اس کے بعد میں اوپن ہے، سیو ایس، یہ اس فائل مینیو کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، اور بہت جلدی میں انشاءاللہ اس ان پیج سافٹ ویئر کو جو ہے کوشش کروں گا کہ مکمل کر لوں۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو بھی اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور خاص طور سے مدرسے سے متعلقین جو لوگ ہیں، چاہے آپ استاد ہیں، آپ امام ہیں، مؤذن ہیں، آپ طالب علم ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 1 گھنٹہ نکال لیں اپنا، 1 گھنٹہ بہت ہے، آپ روزانہ ڈیلی اپنے اوقات سے 1 گھنٹہ آپ نکال لیں، 20 سے 25 منٹ کی کلاس ہوگی، 15-20 منٹ کی، اس کے بعد میں آپ 1 گھنٹہ آپ اپنی پریکٹس کے لیے دے دیں، 1 گھنٹہ آپ 1 مہینے آپ کوشش کر لیں، انشاءاللہ بہت بہترین آپ ہو جائیں گے ان پیج کے اندر۔ اور ایک ہلکا سا سسٹم لے کر کے رکھ لیں آپ، اور ان پیج کے بعد میں جو ہے 1-2 سافٹ ویئر ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں پھر فوراً جو ہے آپ کو آن لائن کام کس طرح کرتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو بس درخواست یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو جوڑیں، لوگوں کو جوڑیں۔ ای مدرسہ چینل کا نام ہے، جو ہماری نسبت ہے وہ مدرسے سے ہی ہے، میں نے نسبت جو رکھی ہے وہ مدرسے سے ہی رکھی ہے، کیونکہ میں بھی مدرسے سے نکلا ہوا ہوں، اور جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو بھی جو ہے آسانی کے ساتھ سکھا دوں۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں اپنی، ان پیج کی آج پہلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ چلیں ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹار پر کلک کریں گے، اسٹار بٹن پر، اس کے بعد میں آپ لکھیں ان پیج، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے یہاں آپ کا آ جائے گا، اور کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ سافٹ ویئر کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ چلیے یہ ہمارے پاس سامنے کھل کر کے آ گیا۔ اب یہ دیکھیں اس کا یہ سرفیس پورا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں کچھ آپشن دکھائی دے رہے ہیں، فائل مینیو ہے، اور اس کے بعد میں پریفرنس ہے، اس کے بعد میں ہیلپ ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلپ کے اندر آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، انڈیکس وغیرہ اور شارٹ کٹ جو اس کی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی یہاں کمانڈس ہیں ان کی شارٹ کٹ کیا ہے وہ آپ یہاں سے پوری نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو دوسری کلاس میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں یوزنگ ہیلپ، آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اباؤٹ ان پیج کے بارے میں یہاں معلومات دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ چلتے ہیں نیو پہ، یہ ٹول باکس ہے، یہ ٹول باکس ابھی ہمارا کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی، یہ دیکھیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، نئی فائل کھولنی ہے۔ چلتے ہیں ہم نئی فائل کھولنے کے لیے نیو میں، فائل میں جا کر کے، فائل مینیو میں جا کر کے نیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے نئی فائل کا ڈائلاگ باکس کھل کر کے آ جائے گا۔ اس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول این، آپ کنٹرول دبا کر کے رکھیں اور این کو پریس کریں، ٹھیک ہے۔ نیو پہ میں نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں نیو ڈاکومنٹ، یہ ڈائلاگ باکس ہے اس کا۔ اچھا یہاں کیا کام ہے اس کا، کام یہاں یہ ہے اس کا کہ ہمارے پاس کسٹمر آیا یا ہمیں کچھ کام کرنا ہے، ایک فائل بنانی ہے، اس فائل کا جو پیپر ہے، یعنی ایک کتاب بنانی، مان لیں ہم کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کتاب کا جو پیج کا سائز ہے وہ کتنا ہے، ایک تو وہ چیز اس میں ڈیسائیڈ کریں گے، وہ چیز ہم یہاں سے لے لیں گے۔ عام طور پہ جو کام ہوتا ہے ان پیج کے اندر وہ A4 کا جو پیج ہے اسی پہ کام ہوتا ہے، اور اسی کی جو ہے ڈیفالٹ سیٹنگ ان پیج کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ یہاں دیکھیں یہ مارجنز یہ حاشیہ، لیفٹ رائٹ ٹاپ اور بوٹم، یہ ہمیں گیپ کتنا چھوڑنا ہے یہاں سے ہم جو ہے سلیکٹ کر لیں گے۔ عام طور پہ جو ڈیفالٹ اس کا آتا ہے وہ 0.3 رہتا ہے، یہ رات میں نے سیٹنگ کی تھی اپنے حساب سے 0.3۔ ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، مان لیں آپ کو حاشیہ زیادہ لینا ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں F5 آپ کلک کریں گے تو پورا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اسکرین پر۔ یہ دیکھیں آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں مارجن، یہ ہے ٹاپ کا حصہ اور یہ ہے بوٹم، ٹھیک ہے۔ بوٹم کیا کام کرتا ہے اور ٹاپ کیا کام کرتا ہے یہ میں آگے جا کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور یہ جو ہے حاشیہ جسے کہتے ہیں مارجن، یہ کتنا رکھنا ہے یہ وہاں سے سیٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کنٹرول این دبا کر کے یہ نیو فائل کا ڈائلاگ باکس آ گیا، اب یہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔
یہ جو پیج ہے ہمارا یہ ہم نے سلیکٹ کیا A4 یہاں سے، ٹھیک ہے. اس کی چوڑائی ہمارے پیج کی 8 انچ اور .268. اس کے بعد میں ہائٹ اس کی ہے لمبائی 11 انچ، تقریباً 11.5 انچ تھوڑا زیادہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لینا ہے یہ پورٹریٹ لینڈسکیپ. ابھی جو ہمارا یہ پیج ہے یہ لمبائی میں ہے، پورٹریٹ میں ہے. اگر ہم اسے یہ اس طرح سے چوڑائی ملے، یعنی اس کی چوڑائی ہمیں 11.5 انچ ہو اور لمبائی اس کی جو ہے 8 انچ ہو، تو پھر ہم اس پہ جو ہے کلک کر دیں گے لینڈسکیپ پہ. آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں لینڈسکیپ آ گیا. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں یہاں یہ سائڈ میں جو ہے یہ اس کا حاشیہ جو ہے زیادہ 1 انچ ادھر ہے 1 انچ ادھر. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اسی پہ سیٹ کیا ہوا. یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے اس پہ کر دیتا ہوں 3 پوائنٹ. اس پہ آپ کلک کریں گے سیو ایز ڈیفالٹ. اب اسی سیٹنگ پہ کھلے گا. میں آپ کو آگے جا کر کے بتاتا ہوں کیا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ پورٹریٹ ہو گیا، لینڈسکیپ ہو گیا. پورٹریٹ لمبائی میں نے آپ کو دکھایا جیسے پہلے تھا، اور لینڈسکیپ یہ ہماری سامنے ہے. یہ شکل اس کی لینڈسکیپ کی ہے. اس کے بعد میں پیجز کتنے لینے؟ پیجز کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے جب آپ کام کریں گے اور آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو پیج آپ کے خود بخود بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ والا حصہ جو ہے ہو گیا پیج کی سیٹنگ کا. اب پیج کے اندر کیا کرنا ہے؟ پیج کے اندر ہے مارجنز. یہ دیکھیں یہ مارجن آ گیا. لیفٹ، یہ لیفٹ میں ہم نے 1 انچ چھوڑا ہوا تھا، رائٹ میں 1 انچ چھوڑا ہوا ہے. ٹاپ کا حصہ یہ ہے، یہ آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ یہاں مان لیجئے 2 انچ مجھے چھوڑنا ہے، اوپر سے 2 انچ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ 2 انچ اوپر سے چھوٹ گیا. کنٹرول N، نیو فائل کھول لیتا ہوں میں. نیچے سے مجھے دینا ہے بوٹم سے 1 انچ. نیچے سے میں نے 1 انچ چھوڑ دیا. انٹر ماریں گے آ جائے. یہ دیکھیں نیچے سے میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے جو پہلی سیٹنگ کی تھی 2 انچ اوپر چھوڑا تھا اور 1 انچ یہ سائڈوں میں چھوڑا تھا، اور وہ سارے غائب ہو گئے. صرف یہ والا آ گیا ہمارے سامنے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیو فائل کھولتے ہیں اور یہاں سیٹنگ کرتے ہیں تو یہ مان لیجیے ہم نے صرف اس کی سیٹنگ کی تھی، یہاں آگے پیچھے نہیں کیا تھا کچھ بھی. اب یہ بوٹم میں اگر آپ کو 1 انچ ہمیشہ ہر فائل میں لینا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں. پھر آپ کوئی بھی جو بھی فائل آپ کھولیں گے اس میں بوٹم کا جو حاشیہ ہوگا وہ 1 انچ کے بعد ہی آئے گا. میں آگے جا کر اسے بتاتا ہوں پورا کیا ہے. لیفٹ ہو گیا، یہ لیفٹ آپ کا آ گیا، رائٹ آ گیا، ٹاپ آ گیا یہ، اور بوٹم یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے ڈائریکشن. ڈائریکشن کیا ہے؟ لیفٹ ٹو رائٹ. آپ کام کر رہے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. اب اردو میں جو کام ہوتا ہے وہ سیدھی طرف سے ہوتا ہے، رائٹ سے لیفٹ ہوتا ہے. اور انگلش اور ہندی وغیرہ جو زبانیں ہیں، بنگلہ وغیرہ جو زبانیں ہیں، وہ ہوتی ہیں لیفٹ سے رائٹ، ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس لیفٹ ٹو رائٹ ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں کیا ہے. جب ہم یہاں اردو لکھیں گے تو یہ دیکھیں کرسر دیکھیں آپ کہاں جا رہا ہے. میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ لیفٹ کی طرف سے جو ہے لکھ رہا ہے جان جامعہ عربیہ رحمانیہ، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں یہ لیفٹ سے لکھ رہا ہے. اب ہمیں اسے رائٹ میں ادھر سے لکھنا چاہیے، اردو ادھر سے لکھنا چاہیے نا. تو ہم کیا کریں گے؟ کنٹرول N، ہم اس پہ کلک کریں گے رائٹ ٹو لیفٹ، ٹھیک. رائٹ ٹو لیفٹ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد میں اوکے کر دیں گے. اب یہ دیکھیں ای مدرسہ چینل، ٹھیک ہے. کنٹرول A سے پورا سلیکٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں اسے کاپی کر لیتا ہوں. کاپی کرنے کے بعد پیسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ یہاں آگے ادھر نہیں جا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہ کب جائے گا؟ یہ جب یہ کالم پورا بھر جائے گا تب یہ ادھر آ جائے گا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اچھا اس میں جو گیپ ہے، یہ تو گیپ جو ہے اس کی وجہ سے آیا. یہ دیکھیں یہاں بھی جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری سیٹنگ جو ہے بعد میں ہو جائیں گی. آپ یہاں انٹر کریں گے، دیکھیں دوسرا پیج یہاں شروع ہو گیا آٹومیٹک. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پیج لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ اس کے جو درمیان میں، یعنی ایک کالم میں ہو گیا ایک کالم میں ہو گیا، اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ دینا یہ دیکھیں، ٹھیک ہے.
کیونکہ جب ہم پوری اس میں تحریر لکھیں گے، چھوٹے حرفوں میں لکھیں گے، تو یہ جو ہے یہ اور یہ دونوں مل جائیں گے. ابھی فی الحال کتنا گیپ ہے اس کے اندر، یہ اتنا اس قدر گیپ ہے. تو میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہمارے کالم ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک کالم یہ ہو گیا، ایک کالم یہ ہو گیا. کالم ہمیں کہاں سے لینے ہیں؟ کالم ہمیں یہاں سے لینے ہیں. 2 کالم لینے ہیں، 3 4 5 جتنے بھی لینے ہیں آپ کو، آپ لے سکتے ہیں. الحمدللہ. اس کے بعد میں یہ دیکھیں گیپ جو کتنا لینا ہے، مان لو میں آدھے انچ کا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آدھے انچ کا یہاں یہ ہو گیا. دیکھیں، اچھا ہم نے وہ کالم نہیں لیے، یہاں سے ہم کالم لے لیتے ہیں 2 اور یہاں سے ہم آدھا انچ اس کا گیپ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، ایک کالم 2 کالم، ان کے درمیان میں آدھا انچ کا گیپ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا ہے، میں اس آپ کو کاپی کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیے اب ہوا کیا اس میں. یہ دیکھیں، یہ جتنا ہم گیپ کم کرتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے ملتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں چلتے ہیں ہم اگلی سیٹنگ پر. یہ دیکھیں، اب یہ آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس ہے. یہ آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کیا کام کرتا ہے، اسے ہم ہمیشہ جو ہے چیک رہنے دیں گے. وجہ اس کی کیا ہے، یہ جو ہے دیکھیں ٹیکسٹ باکس ہے یہ. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. آٹومیٹک، اسے ہم ان چیک کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اوکے کریں گے. ابھی دیکھیں، ہم نے پہلے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو ہے کرسر یہ والا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے لکھنا شروع کر دیا تھا. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں سے نہیں لکھا جائے گا. وجہ اس کی کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ٹیکسٹ ان باکس نہیں ہے. ٹیکسٹ ان باکس جو ہے ہمیں الگ سے لینا پڑے گا. یہ دیکھیں، یہ ہم نے لیا اور اس کے بعد میں ہم یہ اپنا کام شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، ہمیں ہر پیج کے لیے الگ لینا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں یہاں جو ہے آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کو چیک رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اسے ہم چھوڑ دیں گے. یہ آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس ہو گیا ہمارا. اس کے بعد میں ڈبل سائڈ ہے، ڈبل سائڈ اسے چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں اسے دیکھتے ہیں کسی وقت میں آگے جا کر بتاؤں گا میں. اس کے بعد میں لیفٹ ٹو رائٹ ہو گیا اور یہ سیو ایز ڈیفالٹ. اب یہ سیو ایز ڈیفالٹ کیا ہے، یہ ہم نے یہاں سیٹنگ کی. ہمیں مان لو 100 فائلیں بنانی ہے اور 100 فائلوں پہ ہمارا یعنی زیادہ تر جو کام ہے وہ ہمارا ہے، مان لیجئے 5x5 جو پیج ہے ہمارا اس پہ کام ہے. اور 8 کر لیتے ہیں اسے، وہ لینڈ اسکیپ سمجھ میں آ جائے گا. ہائٹ جو ہے ہماری 5 ہے اور چوڑائی جو ہے ہماری 8 ہے. ٹھیک ہے، لینڈ اسکیپ. اس کے بعد میں ہمیں کیا چاہیے، اس کا جو حاشیہ ہے، مارجن ہے، وہ آدھا انچ چاہیے اور رائٹ میں ہمیں 1 انچ چاہیے اور ٹاپ پہ جو ہے ہمیں آدھا انچ چاہیے اور بوٹم میں جو ہے ہمیں 1.5 انچ چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں. یعنی جو بھی آپ کی سیٹنگ ہے وہ آپ لے لیں. رائٹ ٹو لیفٹ ہمیں چاہیے کیونکہ اردو میں کام کرنا ہے. آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس اسے کبھی نہیں ہٹائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کالم ہمیں چاہیے 2 اور ان کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ چاہیے ہمیں آدھا انچ. اور اس کے بعد میں ہم جب بھی فائل کھولیں ہمیں یہی سیٹنگ چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، پوری سیٹنگ یہاں کریں گے. سیٹنگ کرنے کے بعد میں ہمیں کلک کرنا ہے سیو ایز ڈیفالٹ پہ. ٹھیک ہے، سیو ایز ڈیفالٹ پہ ہم کلک کریں گے. اب ہماری یہ سیٹنگ کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہو گئی، سافٹ ویئر نے محفوظ کر لی ہے. اب جب بھی ہم نئی فائل کھولیں گے وہ اسی سیٹنگ پہ کھل کے آئے گی. یہ دیکھیں، اب آپ نے سیٹنگ کر لی ہے. اب آپ کو صرف کچھ نہیں کرنا، خالی فائل میں نہیں جانا ہے، نیو پہ کلک کرنا ہے، اوکے پہ کلک کرنا ہے. آپ کی وہی فائل کھل کے آتی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، نیو فائل، اوکے، نیو فائل، اوکے. اس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول پریس کر کے رکھیں، این دبائیں، انٹر کر دیں. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، یہ 7 ڈاکومنٹس جو ہے آپ ایک مرتبہ میں کھول سکتے ہیں ان پیج کے اوپر. یعنی ایک وقت میں آپ 7 فائلیں جو ہے ان پیج کے اوپر آپ کھول سکتے ہیں. اس کا کلوز کرنے کا ہے شارٹ کٹ، کنٹرول دبا کے رکھیں، F4 جو ہے آپ پریس کرتے رہیں، وہ بند ہوتی رہیں گی. یہاں کام کیا، یہاں سیو کرنے کے لیے ہم سے کہے گا. سیو اگر کرنا ہے آپ کو تو یس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، یس پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنی فائل،
ڈرائیو سلیکٹ کریں. ڈرائیو سلیکٹ کرنے کے بعد میں جو ہے آپ اپنا مان لو یہ میرا ڈی ڈرائیو ہے, میں رکھنا چاہتا ہوں ڈیسک ٹاپ پہ. ڈیسک ٹاپ پہ کبھی بھی یہ جو ہے فائل بھاری نہیں رکھنی چاہیے ہمیں, اس سے کمپیوٹر کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, لوکل ڈی میں ہے اور ڈی کے اندر ہے میرا فولڈر ورک والا. ورک میں چلا جاتا ہوں اس کے اندر اور اسے اوپن کر کے یہاں ان پیج کا فولڈر ہے, میں ان پیج میں جا کر کے اس فائل کو سیو کر دیتا ہوں کلاس 1 کے نام سے. ٹھیک ہے, اوکے چلیں یہ ہماری فائل سیو ہو گئی. یہاں سے ہم اسے کلوز کر دیں گے, یس کر دیں گے. اچھا یہ ہماری دوسری فائل ہے, اس کو ہم سیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نیو فائل کا پورا مینیو اور پوری تفصیل. اس کے بعد میں ہے اوپن. اوپن کیا ہے, اوپن سمپل سا ہے, آپ اس پہ اوپن پہ کلک کریں. اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول او. اب آپ نے کہاں فائل سیو کی تھی وہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کی تھی لوکل ڈسک ڈی میں, اس کے بعد میں ورک میں اور اس کے بعد میں ان پیج میں. اچھا یہ میرے سامنے کھل کے آ رہے ہیں کیونکہ آلریڈی یہاں کھلا ہوا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں. ڈی میں جائیں گے ہم سب سے پہلے, اس کے بعد میں ہم نے فولڈر کہاں لیا تھا ورک, ورک میں جائیں گے. اس کے بعد میں کہاں ان پیج, ان پیج میں جائیں گے. ہماری فائل کا نام کیا تھا, فائل کا نام تھا ہمارا کلاس 1. کلاس کا جو سب سے پہلا لیٹر ہے وہ کیا ہے, سی ہے, تو ہم سی پریس کریں گے وہ وہیں چلا جائے گا. یہ دیکھیں سی نام سے جتنی بھی ہوں گی وہ ہمارے سامنے لے آئے گا. یہ دیکھیں سی کلاس 1 آ گیا. سمپل تھا, اسے سلیکٹ کریں گے, اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تب بھی کھل جائے گا. رائٹ کلک کر کے سلیکٹ کریں گے تب بھی کھل جائے گا, اور اوپن کریں گے تب بھی یہ فائل کھل جائے گی. یہ دیکھیں یہ ہمارا کام جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے ہمارا کام شروع ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. اچھا ایک چیز اور ہے, کرسر آپ جہاں چھوڑیں گے وہیں سے پھر آپ کی فائل میں جو کرسر وہ شروع ہوگا. اس کے بعد میں کیا ہے, اب ہم یہاں جو ہے اپنا کام شروع کر دیں گے آگے کا. اس کے بعد میں چلتے ہیں, یہ اوپن کا ہو گیا. اس کے بعد میں چلتے ہیں کلوز. کلوز میں نے آپ کو بتایا کنٹرول ایف اور اس کا شارٹ کٹ ہے, اور کلوز ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ اس میں یہ دو ہیں, یہاں سے اگر کریں گے ہم تو سافٹ ویئر پورا بند ہو جائے گا, اور یہاں سے کریں گے تو فائل ہماری بند ہو جائے گی. یہ دیکھیں اب ہم نے جو یہ فائل بند کی ہے فوراً اسی فائل کو ہمیں کھولنا ہے دوبارہ, تو ہم یہاں جائیں گے, یہ ہماری فائل اوپر ہی ہے, اس کو کھول لیں گے. ٹھیک ہے چلیں اذان نماز کا وقت ہونے والا ہے, جلدی جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد میں یہ کلوز ہو گیا. اس کے بعد میں سیو میں نے آپ کو سمجھا دیا. سیو کرنا کیا, سیو پہ کلک کریں گے, یہ سیو ہو گیا. ٹھیک ہے, سیو کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول دبا کے رکھیں, آپ ایس دبا دیں, بس کنٹرول دبا کے رکھیں گے, ایس دبائیں گے, سیو آپ کی فائل ہو جائے گی, کام سارا ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیں ہم سے نام نہیں مانگ رہا, کیوں, کیونکہ نام ہم نے پہلے ہی دے چکے ہیں. نام اس وقت مانگے گا جب آپ سب سے پہلے اپنی فائل سیو کریں گے. اس کے بعد میں کنٹرول ایس کرتے جائیں, آپ کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی کام کرنے کے بعد میں جو ہے آپ سیو کر لیں, سیو ہو جائے گا. اس کے بعد میں فائل میں جائیں, سیو ہو گیا, سیو ایس. اچھا یہ سیو ایس کیا ہے, سیو ایس ہے سیم اسی فائل کی ایک دوسری کاپی بنانا. ٹھیک ہے, سیم یہ فائل ہے ہمارے پاس, مان لیں ہم نے کوئی کتاب لکھی, ایک کاپی ہمارے پاس ہے. اب ہم کیا کریں گے, اور کرنا چاہیے ہمیشہ کہ ہمیشہ اپنی فائل جو ہم کام کر رہے ہیں جس پہ, اس کا ایک بیک اپ رکھنا چاہیے. مان لیں ہم نے یہ فائل لی ہم نے, اب ہم اس کی 2 فائلیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں سیو ایس پہ کلک کریں گے. سیو ایس پہ کلک کر کے یہ دیکھیں کلاس 1 ہے. اب میں کلاس 1 کی جو ہے کاپی کر لیتا ہوں, یا بیک اپ کر لیتے ہیں, بیک اپ. ٹھیک ہے, سیو کریں گے, اسی فولڈر میں سیو ہو جائے گی. اب دیکھیں کلاس 1 والی جو ہماری فائل تھی وہ بند ہو چکی ہے, اور یہ کلاس 1 بیک اپ جو ہے یہ ہمارے پاس کھل کے آ گیا. اب ہم اس میں کام کر رہے ہیں کچھ بھی. ٹھیک ہے, یہ پورا کر لیا ہم نے, پورا سب کرنے کے بعد میں جو ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, یا ہماری فائل کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے کچھ ہے, تو ہمارا اس کے جو اصل بیک اپ ہے اس کے بعد میں کلاس 1 بیک اپ کھولنا ہے ہمیں. تو یہاں سے اسے لے لیں گے, یہ دیکھیں کلاس 1 بیک اپ. اسے ہم نے سیو نہیں کیا تھا اس لیے جو ہے وہ ہمارا سارا کام چلا گیا. جیسے ہم اپنی فائل کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو سیو نہیں کرتے ہیں, بغیر سیو کیے کرتے ہیں, تو ہمارا سارا کام جو ہے وہ چلا جائے گا. اس لیے سیو کر لیں فائل اپنی بند کرنے سے پہلے. چلیں اس کے بعد میں کلاس کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو جلدی جلدی سمجھا دیتا ہوں. کولیکٹ فار آؤٹ پٹ. کولیکٹ فار آؤٹ پٹ جو ہے سیو ڈاکومنٹ ایز. اب یہ کیا ہے, یہ ہے آپ کا ان پیج ٹیمپلیٹ ہے,
اور اس کے بعد میں آپ کلاس 5 کر دیتے ہیں اسے، پھر ہم اس جو ہے اوپن میں جاتے ہیں اور کلاس 5 کو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آگے کلاس 5 دونوں تقریباً سیم چیزیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، باقی اس کا ایک ہے جو میں آگے جا کر کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پلیس ہے، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، پرنٹ ہے، ایکسپورٹ پیج، امپورٹ. یہ پھر آگے جا کر جب ہم کام کریں گے، ٹائٹل وغیرہ بنائیں گے، ہیڈنگ وغیرہ لائیں گے، تو پھر میں آپ کو جو ہے اس وقت یہ سمجھ میں آ جائیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. آج ہمارا فائل مینیو پورا ہو چکا ہے مکمل، اور کل انشاءاللہ دوسری کلاس لیں گے. اور یہ ویڈیو آپ اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آگے آنے والی ہیں جس میں ہم انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کے طریقے سیکھیں گے، اور وہ بھی جینین طریقے سے. یہ نہیں کہ مطلب بس اس طرح سے بات کی اور ختم. ہم کام کریں گے نیٹ کے اوپر اور اس سے پیسے ہم کمائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے کس طرح کمانا میں انشاءاللہ آگے جا کر کے وہ بھی ساری کلاسیں لینے والا ہوں میں. آپ بنے رہے ہمارے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو ہے چینل کو شیئر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ٹیم بنائیں گے اور سب ہم ایک فیملی کی طرح مل کر کے جو ہے کام کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.